کبھی یہ خیال آیا ہے کہ آخر کسی ایک شخص کو پوری کی پوری کمیونٹی کا امین یعنی سب سے قابل اعتماد محافظ کیوں کہا جائے گا؟ آج ہم ایک ایسی ہی شخصیت ابو عبیدہ الجراح کی کہانی میں اتریں گے جن کا نام تاریخ اسلام میں ایمانداری اور بے لوث لیڈرشپ کا دوسرا نام ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ ان کے کردار میں آخر ایسی کیا خاص بات تھی۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ ٹائٹل انہیں ملا کیسے؟ اس کے پیچھے اعتماد اور کردار کی کون سی کہانیاں ہیں؟ آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کہانی کی شروعات خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قول سے ہوتی ہے جو ابو عبیدہ کے مقام کو بالکل صاف کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور میری امت کے امین ابو عبیدہ ہیں۔ سوچئے، یہ صرف تعریف نہیں تھی، یہ ایک بہت ہی بڑی ذمہ داری اور ایک بہت بڑا اعزاز تھا۔ تو یہ جو لقب تھا امین الامت، یہ صرف ایک نام نہیں تھا، یہ تو سمجھیں کہ ان کی غیر معمولی ایمانداری اور بھروسے کا ایک کھلا اعلان تھا، ایک ایسا اعزاز جو ان کے کردار کی مضبوطی کی گواہی دیتا تھا، اور یہ ان کی پوری زندگی کے ہر ایکشن میں نظر آئی۔ اچھا، تو یہ ابو عبیدہ تھے کون؟ ان کا اصل نام تھا عامر بن عبداللہ اور ان کا تعلق مکہ کے معزز قبیلے قریش سے تھا۔ اور سب سے اہم بات، یہ ان چند گنے چنے لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اسلام کے بالکل شروع میں ہی اسے قبول کر لیا۔ ان کی شخصیت واہ تین چیزوں کے لیے مشہور تھی، ایک تو کمال کی عاجزی، دوسرا سادگی اور تیسرا میدان جنگ میں بے مثال بہادری۔ لیکن صرف باتوں سے تو کردار نہیں بنتا نا، کردار تو آزمائشوں میں ہی نکھرتا ہے، اور ابو عبیدہ کی زندگی کا پہلا اور شاید سب سے کڑا امتحان جنگ بدر کے میدان میں ان کا انتظار کر رہا تھا۔ ذرا تصور کریں، جنگ کا میدان ہے، تلواریں ٹکرا رہی ہیں اور ابو عبیدہ کے سامنے ایک ایسا دشمن آ کھڑا ہوتا ہے جس پر وار کرنے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، ان کے اپنے والد جو مخالف فوج کی طرف سے لڑ رہے تھے۔ یہ لمحہ کتنا مشکل ہوگا، ایک طرف والد کا رشتہ اور دوسری طرف ایمان کا تقاضا۔ ان کے والد بار بار ان پر حملہ کرتے رہے اور ابو عبیدہ بچتے رہے، لیکن آخرکار انہیں ایک فیصلہ کرنا تھا۔ یہ صرف دو فوجوں کی جنگ نہیں تھی، یہ ان کے اندر کی جنگ تھی جہاں انہیں اپنے عقیدے اور خون کے رشتے میں سے ایک کو چننا تھا۔ اگر جنگ بدر نے ان کے ایمان کی مضبوطی دکھائی تو جنگ احد نے دنیا کو ان کی بے لوث محبت اور قربانی کا وہ منظر دکھایا جسے تاریخ کبھی بھول نہیں سکتی۔ جنگ احد کے دوران ایک وقت ایسا آیا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، ان کے ہیلمٹ کی دو کڑیاں ٹوٹ کر ان کے چہرے میں گھس گئیں۔ یہ ایک انتہائی تکلیف دہ اور نازک لمحہ تھا اور ہر کوئی پریشان تھا۔ اور یہاں ابو عبیدہ نے جو کیا وہ حیران کن تھا۔ انہوں نے ان کڑیوں کو ہاتھوں سے نکالنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ اس سے تکلیف زیادہ ہوتی۔ وہ آگے بڑھے اور ایک کڑی کو اپنے دانتوں میں مضبوطی سے پکڑا اور کھینچ لیا۔ کڑی تو نکل گئی لیکن ان کا اپنا ایک دانت ٹوٹ گیا۔ وہ رکے نہیں، انہوں نے دوسری کڑی کو بھی اسی طرح اپنے دانتوں سے نکالا اور اپنا دوسرا دانت بھی قربان کر دیا۔ یہ تھی بے لوثی اور محبت کی انتہا۔ اچھا، ایک ایسا شخص جو اتنا بے لوث اور عاجز ہو، وہ ایک عظیم فوج کا سپہ سالار کیسے بن سکتا ہے؟ چلیے دیکھتے ہیں کہ ان کے اسی کردار نے ان کی لیڈرشپ کو کیسے بنایا۔ شام کی فتح اسلامی تاریخ کی ایک بہت ہی اہم مہم تھی۔ اس وقت فوج کی قیادت سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار خالد بن ولید جیسے عظیم جنرل کر رہے تھے، لیکن خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں ہٹا کر ابو عبیدہ کو کمانڈر ان چیف بنا دیا۔ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا اور یہ ابو عبیدہ کی دیانت اور قیادت پر بے پناہ اعتماد کا ثبوت تھا۔ تو سوال یہی ہے، ایک شخص جو اپنی عاجزی اور نرمی کے لیے جانا جاتا ہو، وہ تاریخ کی سب سے طاقتور فوجوں میں سے ایک کی قیادت آخر کیسے کر سکتا تھا؟ اس کا راز کیا تھا؟ جواب ان کے لیڈرشپ کے سٹائل میں تھا۔ ان کی قیادت سے فوجی طاقت پر نہیں بلکہ اعتماد، حکمت اور اپنے سپاہیوں کے دل جیتنے پر مبنی تھی۔ انہوں نے شام کی پوری مہم کی قیادت کی اور یرمک کی فیصلہ کن جنگ میں اپنے سے کئی گنا بڑی بائزنطینی سلطنت کی فوج کو شکست دی جو ان کی بہترین اسٹریٹجی کا ثبوت ہے۔ اور اب ہم ان کی زندگی کے آخری اور سب سے متاثر کن باب کی طرف آتے ہیں جہاں انہوں نے اپنے لقب امین الامت کا حقیقی معنوں میں حق ادا کیا۔ یہ ان کی آخری قربانی کی کہانی ہے۔ سن 639 عیسوی میں شام میں خوفناک وبا پھیل گئی۔ اماس کا طاعون جنگل کی آگ کی طرح پھیلا اور ہزاروں لوگوں کو موت کی نیند سلا رہا تھا، جن میں ابو عبیدہ کے اپنے سپاہی بھی شامل تھے۔ مدینہ میں موجود خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ ان کے لیے بہت پریشان تھے۔ انہوں نے فوراً ایک خط بھیجا اور حکم دیا کہ ابو عبیدہ فوراً سب کچھ چھوڑ کر وبا والے علاقے سے نکلیں اور مدینہ کی محفوظ پناہ گاہ میں واپس آ جائیں۔ لیکن ابو عبیدہ کا جواب کیا تھا؟ انہوں نے واپس آنے سے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ تقدیر سے بھاگ نہیں سکتے اور اپنی فوج اور اپنے لوگوں کو اس مشکل وقت میں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ یہ تھا امت کے امین کا عملی ثبوت۔ اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ابو عبیدہ خود بھی اسی طاعون کا شکار ہوئے اور اپنے لوگوں کے بیچ انہی کی طرح اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کا مقبرہ آج بھی اردن میں اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ایک سچا لیڈر اپنی قوم کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی عمر صرف 56 سال تھی
एक ऐसी जिंदगी जो शायद मुख्तसर थी, लेकिन इसका असर सदियों पर फैला हुआ है। उनकी ज़िंदगी आज भी हमारे लिए एक मिसाल है कि सच्ची क़यादत ओहदे से नहीं बल्कि ईमानदारी, खिदमत और अपने लोगों के साथ खड़े होने से मिलती है। अबू उबैदा की कहानी हमें एक अहम सवाल पर सोचने पर मजबूर करती है। आज की इस तेज़ रफ्तार दुनिया में जहां हर चीज़ आर्जी लगती है, सच्ची लीडरशिप और हकीकी एतमाद के असल मायने क्या हैं?